تین لوگوں کا ذکر آیا مدد کرنے والوں میں، اللہ کا، رسول کا اور ایمان والوں کا۔ یہ چلا کہ اللہ مدد کرتا ہے حقیقت میں، اور اس کی عطا سے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، ورنہ تمہیں اس قرآن کی آیت کا معنی بتانا پڑے گا کہ یہاں ولی کا لفظ کیوں آیا رسول کے لیے۔ ان لوگ اپنے عقیدے کو سنبھال لیں اور درست کر لیں جن کا یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاجز و مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ، وہ مالک و مختار ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق عاجز و مجبور نہیں، قرآن کے عقیدے کے مطابق قرآن کہتا ہے وہ مددگار ہیں، مومنوں کے مددگار ہیں۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کرتا۔ جو لوگ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ کرنے کے لیے یہ باتیں گڑھتے ہیں کہ اب ان سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا۔ یہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ میں۔ حضور پاک کی وفات کے بعد، 1-2 سال کے بعد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً 50 سال کے بعد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھتے تھے اور وہاں مدد طلب کرتے۔ ایک بار اس وقت کا حاکم تھا مروان، وہ آیا اور پیچھے سے اسے اندازہ نہیں تھا، وہ سوچا کوئی دیہاتی شخص ہوگا، کوئی عام بوڑھا آدمی ہوگا، دامن پکڑ کر کے اٹھایا، کہا کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے ایک لفظ کہا، حضرت ابو ایوب انصاری، اور وہی عقیدہ الحمدللہ بریلویوں کا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ قبروں کو جو کہتے ہیں یہ پتھر اور مٹی کے علاوہ کچھ نہیں، وہ صحابی رسول کا ایک عقیدہ سن لیں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آیا، کیوں آئے؟ زندگی میں آتے تھے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے تھے، بعد وفات کیوں آتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں مدد کرتے تھے، وفات کے بعد بھی مدد کرتے تھے۔ اس رسول کی ایک عادت ہے کہ تم کو تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتا، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ برداشت نہیں کرتا۔ حریص علیکم بالمؤمنین، دوسری صفت اس رسول کی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگر کسی بات کی طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان۔ رؤوف الرحیم، نہایت نرم دل اور شفقت کرنے والا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ ایسا نرم دل اور ایسا شفقت کرنے والا اور ایسی مدد کرنے والا، مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالموں پر جو آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کا بھی انکار کر بیٹھے ہیں۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ان کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ مدد نہیں کر سکتے، آؤ میں تمہیں حدیث رسول عرض کرتا ہوں۔ مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، پہلے عصا لیتے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی، پھر جب ممبر بن گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا، اس عصا کو مسجد کے باہر چھوڑ دیا۔ روایت یہ ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو لیے بغیر ممبر پر کھڑے ہوئے، مسجد میں کے رونے کی جیسی آوازیں آنے لگی۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس لکڑی کو جب میں ہاتھ میں رکھتا تھا یہ فخر کیا کرتی تھی، اور جب میں نے آج اس کو چھوڑ دیا میری جدائی کے غم میں وہ رونے لگی، اور اس کا رونا مجھے دیکھا نہ گیا۔
میں خطبہ چھوڑ کر کے اتر آیا، اور پھر جب اس کو آ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، پھر اس لکڑی نے رونا بند کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں اگر ایک لکڑی روئے وہ رسول پاک کو گوارا نہیں ہوتا، وہ منبر مدینے کا چھوڑ کر اتر جاتے ہیں۔ تم امتی ہو، تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اگر رو تو کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آج بھی ہمارے گھر تشریف لا سکتے ہیں جس طرح شرف الدین بوسیری نے اپنے حجرے میں لقوا اور فالج کی بیماری میں پکارا تھا، امین تذکری جیرانی بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الریع من تلقاء کاظمت واومض البرق في الظلماء من عظمی فما لعینیک ان قلت تکففا حمدا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی ایحسب الصف ان الحب منکتم۔ اتنا وہ عطا کرنے میں سخی ہیں جس کو شاعر نے کہا تھا اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن نے جب مددگار کہا ہے، ہر عاشق رسول انہیں آج بھی مددگار سمجھتا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں، میرے دل میں بڑی تسلی ہوتی ہے اور سینہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل چار اماموں میں سے بہت بڑے امام ہیں، اس محدث کا نام میں عرض کر رہا ہوں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل، لیکن حالات کے شکار ہو گئے۔ وقت کے ظالموں نے ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو وقت کے خلیفہ نے گرفتار کر کے ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے تھے، ایک حق فتویٰ دینے کی وجہ سے، شریعت طاہرہ کا اعلان کرنے کی وجہ سے۔ ہر زمانے میں آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی بھی، ہمیشہ یہ رہا ہے۔ ظالموں نے اپنے قوت کو آزمایا ہے، طاقت کو آزمایا ہے۔ کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا آج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے والا ایک امام اپنی تہبند کھسک رہی تھی تو رو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی وہ نوجوان قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جو آج بغیر کسی کے سختیوں کے اپنے کپڑے پاڑ پاڑ کر پہنتے، اپنے ستر دکھا دکھا کر کے گھومتے، وہ کیا جواب دیں گے بارگاہ الہی؟ تمہیں آج کسی نے سختی کی ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنو کہ تمہاری ران بھی نظر آنے لگے، تمہارا جسم نمائش کا اس قدر جو شوق ظاہر کرتے ہو؟ میرے عزیزو بڑی پکڑ ہے اس کی، سخت ترین پکڑ ہے۔ اس امام احمد بن حنبل کو سوچو جن کی تہبند صرف ناف سے نیچے آنے لگی تو رونے لگ گئے، یہ میری تہبند نیچے آ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ مولا یہاں کون مددگار ہے، یہاں کون مددگار ہے؟ حکومت ظالم کی، کوڑے مارنے والا جلاد کوئی نہیں ہے۔ اچانک تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، 2 ہاتھ غیب سے برآمد ہوئے اور مضبوطی سے ان کی کمر پر لنگی کو باندھ دیا، تہبند کو کس کر کے باندھ دیا، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو رو رہے تھے مسکرا پڑے، ہنسنے لگ گئے، اور وہ جلاد کوڑے مارتے مارتے اچانک رک گیا۔ کہا کہ احمد بن حنبل کوڑے پڑ رہے تھے اور تمہاری لنگی کھل رہی تھی، تم رو رہے تھے یا اچانک ہنس کیوں رہے ہو؟ اور تم یہ جو تہبند کھل رہی تھی مضبوط کیسے ہو گئی؟ میرے عزیزو شاید انہوں نے اپنی زبان حال سے یہی کہا ہوگا جو امام اہل سنت نے کہا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ہاں محمد بن حنبل نے کہا اے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ، جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ ذات میرے سامنے ہے، وہ ولی ہیں تمہارے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں۔ آج ان حالات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا کر کے ہم نے دیکھ لی، بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدد کریں گے وہ مدد کریں گے، تمہارا قبلہ کیوں بدل گیا میرے عزیزوں؟
تمہارا ڈائریکشن کیوں چینج ہو گیا؟ کل بھی تمہاری مدد جہاں سے آتی تھی وہیں سے آج بھی آئے گی۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، بس چہرہ پھر گیا ہے تو ساری دنیا ہم سے پھر گئی ہے۔ مدد وہیں سے ہونی ہے اور انہی کے قدموں میں عزت ہے، انہی کی نسبت میں بھی عزت ہے۔ ہم نے بہت مختصر سی زندگی میں دیکھا، بہت مختصر سی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے لیے جس جگہ جائیں یہ پھول برسائے جاتے ہیں، کس بات کے؟ یہ ہماری عزتوں کے نعرے کس بات کے؟ یہ ہمارے لیے ممبر کس بات کے؟ اتنا سارا مجمع کس لیے ہمارا انتظار کرتا ہے؟ میرے عزیزوں، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف عزتیں جو ملی ہیں وہ نسبت مصطفیٰ سے۔ تم آج دنیا میں بھی دیکھ لو، عزتیں انہی کے قدموں سے وابستہ ہیں۔ مددگار ہیں رسول تمہارے، اور یہ عقیدہ کوئی نیا گڑھا ہوا نہیں۔ میں تمہارے سامنے حدیثیں رکھ رہا ہوں، قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم اولیاء کرام کی کے درباروں میں جاتے ہیں اور غوث اعظم کو المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایمان والے تمہارے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے ولی کیوں نہیں مددگار ہیں؟ وہ مددگار ہیں زندگی میں بھی اور بعد وفات بھی۔ کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا وہ قصور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ذہن کے دریچے کھول دے اسے ساری چیزیں سمجھ میں آ ہی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو ہمیشہ اسی عنوان پر کرتا ہوں اور سمیٹتا بھی وہی ہوں، لیکن تمہیں پتا ہے میں نے ایک مطالعے میں دیکھا، آج سائنس کی دنیا جس کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھتی ہو، اور سائنسدان، مشہور سائنسدان آئنسٹائن، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کا کنارہ یہ تو نظر آ جائے لیکن پوری کائنات کا کنارہ کہاں ہے یا کائنات میں وسعت کتنی ہے یہ پتا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ 2 کروڑ نوری سال لگیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال۔ آپ کو پتا ہے نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ نوری سال، نوری سال کی رفتار الگ ہے اور ہمارے یہ شب و روز کی رفتار الگ ہے۔ ہم صبح سورج نکلنے پر اور شام کو ڈوبنے پر 1 دن شمار کرتے ہیں، نوری سال میں یہ نہیں۔ نوری سال میں 1 منٹ میں 80 لاکھ کلومیٹر کا سفر ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں۔ اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں کائنات کی وسعت کو پہچاننے کے لیے۔ یہ جو سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں اور صبح شام ان کی اسی لیبارٹری میں ہوتی ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، 2 کروڑ نوری سال انہیں لگ جائیں گے۔ شہنشاہ بغداد یہ کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ دنیا پڑھو، میں منع نہیں کرتا، تم ہمیشہ سائنس کو لے کر کے اگر کرامات سے کمپیئر کرنا چاہو تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ جن کو میرے نبی کا گھوڑا نہ سمجھ میں آئے، جن کو رسول پاک کا براق نہ سمجھ میں آئے، انہیں میرے مصطفیٰ کا سفر معراج کیا سمجھ سکتا ہے؟ اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی ہیں۔ ایک روایت ہم نے یہ پڑھی بھی ہے، ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے اس کے دل میں یہ خلیش پیدا ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اتنی جلدی جائیں گے اور آ جائیں گے؟ اور اچانک اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اور وہ جو ہے 2 واقعات ہیں الگ الگ، اس کے پیٹ میں ایسی مروڑ شروع ہو گئی کہ اسے بہت تیز حاجت، بہت تیز قضاء حاجت کی اشد ضرورت پیش آنے لگی۔ تو پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہوئی، تو پھر وہ کھول کر کے آنکھیں دیکھتا ہے وہ کسی جنگل میں، وہ کسی جنگل میں۔ جلدی سے اس نے دیکھا یہاں پانی بھی بہ رہا ہے، اپنے کپڑے اتارے اور اپنی حاجت پوری کیا، اور وہاں سے اپنی صفائی بھی کر لیا، اور وہاں پر چابیوں کا یا کچھ گچھا اس نے درخت پر لٹکا رکھا تھا۔ پھر واپس اس نے اپنے کپڑے پہن لیے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی اس نے اپنی حاجت پوری کی، کپڑے پہنے، آنکھیں کھولا تو دیکھا وہ اسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں غوث پاک بیان کر رہے تھے۔
اب حاجت کچھ نہیں لگی پیٹ میں بھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کے بعد اس نے سوچا میرا وہم تھا یا میرے سے کچھ ایسی چیز ہو گئی ہے جو اونگ آنے پر میں نے کوئی خواب دیکھا ہو. نہیں، خواب نہیں تھا نہ وہم تھا. محفل کے بعد وہ اٹھ کر کے گیا، پھر اسے اندازہ ہوا میں تو اپنی چابیوں کا گچھا وہیں بھول آیا تھا جہاں اپنی استنجا کر کے آیا. اسے وہ جگہ پتا تھی، ڈھونڈتے ہوئے گیا تو بہت دور تھا، وہ علاقہ بہت دور تھا. چلتے چلتے تھک گیا، شام ہو گئی. اس علاقے میں جا کر پہنچا تو دیکھا وہاں پانی بھی بہ رہا، علاقہ وہی، اور درختوں پر اس کی چابیوں کا گچھا ابھی بھی لٹکا ہوا. پتا یہ چلا میرے عزیزوں 400 سال کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک میں آنے والا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ حسنی اور حسینی سادات میں سے، اگر وہ اپنی مسجد میں خطاب کے دوران بیٹھے بیٹھے کسی کو اپنی مجلس سے دور کا سفر بھی کرائیں، اس کی حاجت بھی پوری کرائیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کو گھیر کر کے دے دیا، میں مشرق و مغرب کے پورے دونوں کے درمیان ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. ارے عزیزو، وہ مددگار ہیں، تبھی اللہ نے ان کے سامنے یہ سب چیزیں سمیٹ کر رکھی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مددگار نہیں ہوتے تو بہجت الاسرار کی یہ متواتر روایت نہیں آتی. ایک بات میں آج آپ کے سامنے رکھ کر کے جاتا ہوں، الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں، دشمن بھی گواہی دیتے ہوں. میں آپ کو بتاؤں، جس جماعت کو کرامتوں کا بہت زیادہ انکار، وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب من گھڑت قصے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں اسی جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ، جس کے پیچھے پوری جماعت چلتی ہے، جس کے پیچھے پورا طبقہ چلتا ہے، شیخ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ کی بات میں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، وہ ابن تیمیہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے تصرفات سب سے زیادہ سننے کو ملے، تواتر کی حد سے، جن کا انکار کرنا مشکل ہے. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، مریدین نے تو مدد پایا ہی، اور بھی دوسرے لوگ بھی مدد پاتے رہے. ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تجارت پر جانا تھا، میرے شیخ مرشد اس وقت بغداد میں رہتے تھے، وہ غوث پاک نہیں، دوسرے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام غالباً حماد تھا یا احمد تھا. ان کے پاس وہ گیا، کہا کہ حضور مجھے تجارت پر ملک شام جانا ہے، مجھے آپ بتائیے، استخارہ کر کے دیکھ کے بتائیں. ہمارا استخارہ اور ہے، اولیاء اکرام کا استخارہ اور ہے، وہ سیدھے لوح محفوظ میں دیکھتے، لوح محفوظ میں دیکھتے اس کے حالات پر کیا لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے کو بدلوایا. میرے عزیزوں، اور اس کو اس طرح سے بدلوایا کہ جو ہونے والا کی بات پر اس کو حقیقت سے خواب میں بدل کر کے پیش کر دیا، جو ہونا تھا وہ. اس لیے یہ باتیں کسی کو اگر لگتی ہوں کہ یہ صرف لفاظی ہے، نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کے پیارے، لو اقسموا علی اللہ لابرہ، بخاری شریف میں ہے اگر وہ اللہ کو کسی بات کی قسم دے دیں اللہ وہ بات پوری کر دیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے فنا کر دیں؟ میرے عزیزوں، ہمارے اور تمہارے چاہنے سے اگر کچھ نہیں ہوتا تو اپنے عقلوں پر قیاس مت کرو کہ ہم بھی بہت دعا کرتے ہیں ہمارے سے تو کچھ چلتا نہیں. وہ شیخ عبد القادر کی بات کر رہا ہوں جو 40 سال جنگلوں میں عبادت کرتے رہے، جنہوں نے کھانے کی طرف خواہش نہیں کی، جنہوں نے کبھی اپنے دنیاوی مسکن کی خواہش نہیں کی، لذات کی خواہش نہیں کی. ایک انگور کے دانے سے سحری کرنا، آدھے گلاس پانی سے افطار کرنا، برسوں اس پر گزارا، مشقتیں عبادتیں کی، اور اس کے بعد جب وہ آئے اللہ کریم نے بے پناہ تصرفات انہیں عطا کیا. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اولیاء اکرام اپنی ہستیاں اللہ کریم کی یاد میں فنا کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں مددگار بناتا ہے. پھر اتنا ہی نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں مدد کرتے ہیں،
بلکہ بعد وفات بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تصرفات کو قائم رکھتا ہے۔ باؤ میرے عزیزو، جب یہ میری گفتگو کا خلاصہ تم نے سن لیا ہے تو اب میں اپنے گفتگو کے اختتام پر آتا ہوں۔ آج کے حالات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا یہ نعرہ بالکل صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ نعرہ بالکل صحیح نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا تھا؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اور جو بھونکتے ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں تمہیں میرے رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے نوجوانوں سے، قوم کے غیور افراد سے، کہ تمہیں دنیا نے کس طرح کے ماحول میں جکڑ دیا ہے، تم صبح و شام کس طرح کی گزار رہے ہو۔ آج تمہارے چہروں سے وہ سارا غازہ کیوں چھن گیا ہے؟ تمہارے چہروں کی لالی کیوں ختم ہو گئی؟ جس کو دیکھ کر کے دنیا ہیبت زدہ رہتی تھی، کسی اور بات سے نہیں ڈرتی دنیا تم سے۔ کان کھول کر کے سن لو، طاقتیں جمع کرنا ہے جمع کر لو، تم فوج جمع کرنا ہے جمع کر لو۔ میں یہ کھل کر کے کہتا ہوں، چاہے کتنی بھی تنظیمیں ہوں، چاہے کتنی بھی تم طاقت پردرشن کر لو، شکتی پردرشن کر لو، میرا یہ ماننا ہے طاقت و قوت سے تم دنیا کو نہیں ڈرا سکتے۔ دنیا خوف زدہ ہر زمانے میں رہی ہے تو عشق مصطفیٰ سے خوف زدہ رہی ہے۔ اسی کو انگریز نے کہا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ دنیا آج بھی اسی کے در پہ ہے، ان کے پاس جو آخری طاقت آج بچی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، ان کی نسبت ہے، کہ آخری دولت ان کے پاس بچی ہے، یہ ختم کر دیا جائے تو یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ زندہ لاشیں کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں اس پر فوکس کرتا ہوں، ہر بار میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں میرے عزیز بچوں کو، نوجوانوں کو، کچھ ابھی بگڑا نہیں ہے، کچھ ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، سویرا ہے، اندھیرا اتنا نہیں ہوا ہے جتنا کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں، جو لوگ یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم بچڑ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے ظاہری حالات دیکھے۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ نشہ بہت بڑھ گیا ہم میں، اور ان ایجوکیٹڈ لوگ بہت زیادہ ہو گئے، جہالت ہمارے ہاں بڑھ گئی ہے، بے حیائیاں بڑھ گئی ہیں، جھگڑے فسادات بڑھ گئے ہیں، غنڈہ گردیاں بڑھ گئی ہیں، بہت ساری برائیاں آ گئی۔ یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہمارے محلے بکھرے ہوئے ہیں، اختلافات میں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی میں مانتا ہوں طاقت و قوت میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اور آگے سیاست میں بھی نہیں، قیادت میں بھی نہیں، حکومت میں بھی نہیں، ہماری بات رکھنے والے اللہ ماشاءاللہ دو چند کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد کبھی تم نے سوچا غور سے، کبھی تم نے سوچا اتنی کمزور قوم ہی ہے اگر یہ تو 24 گھنٹے یہ میڈیا چینلوں میں بحث کا مدعا کیوں بنی رہتی ہے؟ اگر یہ سب سے بچڑی ہے، سب سے کمزوری ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو سارا دجالی نظام ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہوا؟ اور جن کی روٹیاں چلتی نہیں ہمارا نام لیے بغیر، آپ کو معلوم ہوگا بزنس نہیں چلتا تمہارا نام لیے بغیر، کیوں ایسا ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ میاں جو بچڑی ہوئی قوم ہے، اس کے پاس ایجوکیشن نہیں، حکومت نہیں، طاقت نہیں، تنظیم نہیں، سیاست نہیں، کچھ نہیں، اس پر تم اتنے کیوں مدعے بناتے ہو؟ سارا کا سارا ٹارگٹ تمہارے اوپر کیوں ہے؟ کوئی چینل اس وقت تک زیادہ چلتا نہیں تک وہ ہو، تمہاری ٹوپی داڑھی، تمہاری اذان، برقعے، تمہاری مسجد کے مینار اور گنبد اور قبروں کے بارے میں جب تک بات نہ کرے نہیں چلتا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزوں کی طرف کبھی تم سوچتے ہو؟ سب ختم ہو گیا ہے تو کیوں تم ہماری بحث کر رہے ہو؟ میں بھی یہی سوچتا ہوں، سب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے متعلق کیوں اتنے بحث کرتے ہو؟ اور پوری دنیا کو یہ کہتے ہو ان سے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ دوسری قوموں کو ہمارا نام لے کر کے کیوں ڈراتے ہو؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے، اقبال نے کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دور دشمن دور زماں ہمارا، وہ کون سی چیز ہے جس کو اقبال کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے،
آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج میں تمہاری اپنی حیثیت اور تمہاری ویلیو بتانا چاہتا ہوں۔ دیر نہیں ہوئی، بہت اندھیرا نہیں ہوا، کچھ چیز تو باقی ہے تمہارے پاس، اس کی وجہ سے تم بحث کا مدعا بنے ہوئے ہو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ شاید تمہیں اندازہ نہیں لیکن پوری دنیا جانتی ہے۔ میں اس کی پریکٹیکل مثال بتاتا ہوں۔ پریکٹیکل میں اکثر کہتا ہوں تو کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے، لیکن میں کھل کر کے بات کہتا ہوں۔ میں نے ابھی قریب میں دیکھا، یورپ کی سرزمین بھی تھر تھراتی تھی ایک ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے معذور عالم دین سے۔ اس کا کام کیا تھا؟ بہت دور جس کو تم بھیڑی ہوئی قوم کہتے ہو، اسی کے چند لوگوں کے درمیان پیروں سے معذور عالم دین اگر لبیک کہہ کر پکارتا تمہارے چولہے ہلنے لگ جاتے تھے، اس لیے کہ پتا چلا طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں، طاقت و قوت تخت و تاج کا نام نہیں، طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ یہ اگر معذور کے سینے میں بھی آ جائے تو دنیا اس سے ہیبت زدہ ہوتی ہے، اس کے رعب سے تھر تھراتی ہے۔ اور یہ چیز تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، تم عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہو، جمع کرو اس دولت کو واپس، کرو اس دولت کو واپس۔ وہ رسول ہی ہمارے سب کچھ ہیں، وہی ہمارے لیے کل بھی مددگار تھے، آج بھی مددگار ہیں۔ ہر بچے کو اتنا پڑھا دو عشق رسول کہ جنگلوں کی بیابانوں کی کسی بھی وادی میں تمہارے بچے کو تنہا بھی چھوڑے، ہو سکتا ہے وہ ہر چیز کر جائے لیکن عظمت رسالت کا سودا کبھی نہ کرنے پائے۔ نہ اپنے بچوں کو ضرور بنا دینا کہ بیٹا ہر چیز کا سمجھوتا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ دھماکے، یہ آندھیاں تمہیں اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں، یہ تمہارے پریکٹس کے لیے ہوا کرتے ہیں، یہ سب تمہیں ریہرسل کے لیے ہوا کرتے ہیں کہ تم ابھی ان آوازوں سے نہ گھبراؤ، نہ ڈرو، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا درس دیا ہے پتہ ہے؟ ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اور پھر زمانے کو یہ بتاؤں گا، یہ کہہ کر کے بتاؤں گا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ جو مصطفیٰ کا نام مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ان کو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کتوں سے زیادہ ذلیل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ رافضی کتا جس نے دین بدل کر کے سوچا تھا کہ مسلمانوں میں کھلبلی مچا دوں گا، خلفشار مچا دوں گا، اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ کیا کر لیا؟ کس کا بال ہلا سکا یا کس کا پتہ ہلا سکا؟ عزیزان گرامی کچھ نہیں ہو سکا۔ گھر بھی گیا، اپنا نام بھی گیا، نشان بھی گیا، دھرم بھی گیا، سب کچھ گیا۔ اب تو حالت ایسی ہو گئی، جن کی دھوتیاں اور جن کی تلوے چھاٹنے کے لیے تم گئے تھے، وہ اب تمہیں پکانا کھلانا بھی پسند نہیں کرتے۔ جس کو کہتے دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، میرے مصطفیٰ کو جو چھوڑتا ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس لیے اب دعا ہمیں یہی کرنی ہے، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط۔ بس یہ دعا کرو اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ عطا کرے۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ قریب ہو، مدینہ ہم سے قریب کر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گالیاں ہم سے قریب کر دے، اس لیے کہ ہم تمنا اتنی کرتے ہیں مولا، دنیا میں تو نے بہت کچھ ہمیں انعامات دیے، بن مانگے دولتیں دی ہیں، اب ہم مانگ کر تجھ سے لے رہے ہیں۔ جب زندگی کا اختتام قریب آ جائے،
مدینہ قریب کر دے، تیرے مصطفیٰ کے قدم ہو، اور پھر میں وہی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام پڑھتے پڑھتے سو جاؤں۔ دھوم سے جنازہ مدینے میں اٹھے، شہر مدینہ کا کفن پہن کر دولہا بن کر کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں جنت البقیع میں سونا نصیب ہو جائے۔ یہی اصل زندگی ہے تیرے دامن کرم میں۔ جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ میرے مرشد تاج الشریعہ یہ فرما کر کے گئے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ تو اس طرح کی زندگی گزار کر کے جاتا ہے، جانتے ہو کس شان سے وہ جاتا ہے۔ تم بھی یہ فخر کر کے جاؤ گے دنیا سے، جنازہ جب اٹھے گا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ آرزو کر کے جانا، اور یہ دعا قبول ہوتی ہے، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ ہم نے وہ جنازے دیکھے جن کو کروڑوں لوگ کندھا دینے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں عزت ڈھونڈی۔ ہم نے حضور تاج الشریعہ کا جنازہ بھی دیکھا، اور فنا پر رسول خادم حسین کا جنازہ بھی دیکھا، جس کے کندھے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بےتاب نظر آئے۔ کیوں؟ عاشق کا جنازہ بھی جاتا ہے تو دھوم سے جاتا ہے، وہ یہ آتا ہوا جاتا ہے، دنیا والوں، اے دنیا والوں، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ مجھے اس بات کا وجدان ہے کہ یہ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، یہاں کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کہ جو یہاں آیا اسے دھتکارا نہیں گیا ہے، یہاں بڑے بڑے گناہ لے کر کے آنے والے کو بھی سینے سے لگا لیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے سچ کہا شاعر نے، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ آؤ اس دربار کی طرف ہم متوجہ ہو کر ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پر بھی برسا دے، برسانے والے ہم پر بھی برسا دے، برسانے والے، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، میری ماں آپ پر قربان، میرے باپ آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، میری دنیا آپ پر قربان، سرکار بس اتنا کرم کر لیں، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔